آقا کریم علیہ السلام نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ صاحب نیچے بیٹھ جاؤ. حضور کے سامنے کھڑے تھے نا, حضور میں صاحب نیچے بیٹھ جاؤ. حضور علیہ السلام نے سامنے والے شخص سے کہا, ایک شخص گلی سے گزر رہا تھا, حضور کی آوازیں نیچے بیٹھ جاؤ, وہی نیچے بیٹھ جاؤ. یہ ہے عاشق, سبحان اللہ, یہ ہے عاشق. وہ عاشق نہیں جو رات چوک پہ تو نعرے لگا رہا تھا, اس کو فجر پہ اس کی آنکھ نہیں کھلی. ہمارا عشق بھی اپنی مرضی کا ہوتا ہے, مجھے فتوے سے معاف رکھیے گا, ہمارا اپنا مزاج ہے. یہ سارا عشق گرم ہوتا ہے نعرے پہ, یہ فجر کے وقت کیوں نہیں گرم ہوتا؟ وہ عشق جو ساری رات بازو اٹھا کے مجھے حضور کے نام کے نعرے لگواتا ہے, اس عشق کو پوچھو نا کہ تم فجر کے وقت کیوں نہیں اٹھاتا, تم مغرب کے وقت کیوں نہیں اٹھاتا. ہمارا یہی مزاج ہے, ہم نے ابھی تک ہوش ہی نہیں سمجھا. ہم نعرے کے وقت بھی دیکھتے ہیں جس نے وہ کہتا کہ جس جو پکا عاشق ہے وہ ہاتھ اٹھائے, وہ اب وہ عشق جوڑ رہا ہاتھ اٹھانے کے ساتھ اپنے نفس کی داد لینے کی خاطر. تم کہتے ہو کہ جو عاشق ہے وہ ہاتھ اٹھائے, جو نہ اٹھائے تیرے کہنے پہ وہ عاشق ہی نہیں ہے. کمال تو یہ تھا نا, تو کہتا کہ جناب وہ عاشق ہے جو اس کو فجر کے وقت بعد بات کرے. سبحان اللہ. ہمارا اپنا مرضی ہے, اپنی مرضی, ہمارا جی چاہے تو ہم عشق جو ہے اس طرح ناپ لیتے ہیں, کیونکہ ہماری ہمیں داد ملتی ہے. یہ جو ادھر کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا جس نے مدینے جانا زور سے سبحان اللہ, وہ اپنی داد لے رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ نفس کا جو ہے وہ چسکا ہوتا ہے, زور سے روکتے ہیں, ورنہ بات تو آرام سے بھی کی جا سکتی ہے. یہ اپنی داد وصول کرنا ہوتی ہے, اور ہم نے اس کو عشق کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے. عشق جو ہے وہ عشق مسجد میں کیوں نہیں لاتا, مجھے یہ بتائیں. وہ عشق مصلی پہ کیوں نہیں کھڑا کرتا, وہ عشق حلال رزق پر کیوں نہیں کھڑا کرتا, وہ عشق رشوت لیتے وقت کہاں چلا جاتا ہے, وہ عشق خیانت کرتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہوئے ناپ توڑ میں سے کوئی کہاں ہوتا ہے. عاشق عاشق ہر کوئی آنکھے, پر عاشق بندا مر کے. زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا, پر عاشق پیندا بن کے. بیٹا عشق عمل سکھاتا ہے, اگر ابھی تک عشق عمل کی طرف نہیں نہ آیا تو پھر وہ دھوکہ ہے نفس کا. وہ نفس نے کہا بس تو نعرہ لگائی رکھ, چونکہ اس کو پتا ہے اس پہ تو وصلے کو نہیں. وہ عشق نعرے میں جو عمادہ کرتا ہے, وہ 5 وقت کا نمازی کیوں نہیں بناتا؟ اس کا مطلب وہ عشق نہیں, وہ دھوکہ ہے, وہ نفس کی چال ہے. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ عاشق رسول اور نمازی نہ بنا ہوگی تک؟ تو مجھے اور آپ کو اس پہ غور کرنا چاہیے, اپنے عمل کا بھی محاسبہ کرنا ہے, اور سچا عمل اس کا تقاضا ہے ہم سے, اور مجھے اور آپ کو اس کا محاسبہ کرنا ہوگا. اور اپنے عمل کو, عشق کی محمیز یہ ہے کہ اپنے عشق کے ساتھ اپنے عمل کو پختہ کرنا چاہیے. ایسا کوئی عاشق نہیں زمین پہ گزرا کہ جس نے نمازوں کا تماشا و تمسخر اڑایا. ایسا عاشق نہیں ہے اسلام میں, یہ کسی کا خود ساختہ عشق ہے جو نعت خانوں پہ جو ہے داد دیتے وقت اٹھتا ہے, زوردار نعروں پہ اٹھتا ہے, اور پھر اسی پر بس بات ختم ہو جاتی ہے. وہ عمل کا عشق نہیں ہوتا. مزہ یہ ہے جتنے لوگ اس وقت مسجد میں صبح فجر کے وقت بھی نہیں کھڑے ہوتے, سبحان اللہ, عشق ہے نا, یہ عشق ہے. لیکن اگر فجر کے وقت صف بھی پوری نہیں ہو رہی اور جلسے کا ذوق لینے کے لیے جو ہے 500 بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے, پھر بھی عشق نے مقصد حاصل نہیں کیا. اس عشق کو عمل کی ضرورت ہے. جو عشق 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک جلسے میں بٹھاتا ہے, 4 گھنٹے جلسے میں بٹھائے اور 10 منٹ کی نماز کے لیے نہ اٹھائے, تو وہ عشق کہاں پہ ہے؟ ہمیں عشق کو بھی تربیت کی ضرورت ہے. عشق عمل سکھاتا ہے, اور عشق عمل مولانا روم علیہ رحمہ نے, مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں, ایک یہ ہے کہ میں تجھے بتاؤں چغل خوری کیسے چھوڑنی ہے, ایک یہ ہے میں تجھے بتاؤں کہ تم نے حسد سے, بیماری سے کیسے لڑنا ہے, ایک یہ ہے میں تمہیں بتاؤں کہ تم نے جھوٹ کیسے چھوڑنا ہے, ایک یہ ہے میں تمہیں بتاؤں کہ حرام رزق کیسے چھوڑنا ہے. یہ مختلف بیماریاں ہیں جو انسان کو لگتی ہیں, اس کا واقعی علاج ہے. لیکن فرماتے ہیں یہ تو بڑا لمبا کام ہو جائے گا, ہزاروں بیماریاں ہیں, ہزاروں طریقے بتاؤں, ہزاروں علاج بتاؤں, تو ایک ایک کر کے کرے گا تو زندگی تو اسی میں گزر جائے گی. مولانا روم فرماتے ہیں میں تجھے ایک سوکھا نسخہ دے دوں, تو عاشق رسول بن جا. سبحان اللہ. تجھے ایک ایک چیز کا علاج نہیں کرنا پڑے گا, پھر تو کہے گا تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ کافر ہوگا جے میں ہوگا. اللہ, اس ایک جھٹکے میں سارا کچھ ختم کر دیتا ہے, ساری بیماریاں, سارے گناہ, سارے جرم. عشق دیکھتا ہے میرے محبوب کی کیا مرضی ہے. اسی لیے تو عاشق جو عشق پہ رسول پہ علماء نے اتنا زور دیا, وہ یہ والا عشق رسول کہ جو انسان کے اندر سے سارے گناہ دھو ڈالتا ہے اور انسان کو سچا, پاکیزہ, مصفا کر کے لا کر حضور کی دہلیز پہ کھڑا کرتا ہے. وہ عشق جو پھر وہ عشق اپنی مرضی کرتے ہی
وہ عشق پھر یہ نہیں دیکھتا میرا فائدہ کیا ہے، عشق کہتا محبوب کی جو بات ہے وہ میری بات۔ سبحان اللہ۔ عشق کہتا جس طرح محبوب خوش ہوتے ہیں اس طرح کرنے کی۔ میرے حضور بازار کی گلی سے گزر رہے تھے، ایک گنبد نما مکان دیکھا، تو آقا کریم اسلام نے دیکھا تو حضور گزر گئے، تو 2-4-10 دن کے بعد وہ کس صحابی کا تھا تو کسی نے جا کر کہا کہ حضور آپ کے مکان کے قریب سے گزرے، تو کہا پھر حضور نے کیا فرمایا، کہا تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہم نے چہرے پر خوشی کے آثار بھی نہیں دیکھے۔ صحابی نے کدال پکڑی اور اس مکان کو توڑنا شروع کیا، یہاں تک کہ زمین کے برابر تک۔ آقا کریم اسلام کا گزر وہ دیکھا یہاں پر مکان تک آج نظر نہیں آ، تو پوچھا کہ مکان دکھائی نہیں دے رہا، عرض کی کہ حضور وہ تو گرا دیا، فرمایا کس کا تھا، عرض کی حضور وہ فلاں انصاری صحابی کا، حاضر خدمت ہوئی، حضور میں صاحب میں بھی نیا مکان یہاں بنا تھا تو آج نظر نہیں آ رہا، عرض کی حضور وہ تو میں نے گرا دیا، تو حضور میں وہ کیوں، سنو عاشق کا جواب، عرض کی حضور سنا تھا کہ آپ کو پسند حضور جو مکان آپ کو پسند نہیں ہے وہ میں نے رکھ کے کیا کرتا، یہ عاشق ہے کہ وہ دیکھتا ہے میرے رسول کو کیا پسند ہے، میرے محبوب کو کیا پسند ہے، وہ پھر صبح سے لے کر شام تک، سر سے لے کر پاؤں تک اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ محبوب کی مرضی کے مطابق ڈالتا ہے۔ وقت سمٹ گیا، قرآن مجید کا 5واں حق یہ ہے اس کی تبلیغ کی جائے، اوروں کو اس کی دعوت دی جائے، ایک پورا مضمون ہے۔